میں ہوں عرفان محمود برق، جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لانتیں بھیج کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ ابھی آج جمعۃ المبارک کا بڑا ہی مبارک دن ہے۔ آج یہاں پہ ہم موجود ہیں، اس علاقے کا نام ہے حافظ آباد چک چٹھا۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ قادیانیوں کا ایک پورے پاکستان کا سب سے بڑا ایک دواخانہ ہے، قاضی دواخانہ، اس کے نام سے اس علاقے کے اندر قادیانیوں کا بڑا ہولڈ ہے، اور اس علاقے کے اندر کافی تعداد میں قادیانی موجود ہیں۔ میں آج اس علاقے میں جمعے کا پروگرام کیا، جمعہ پڑھایا الحمدللہ، اس کے بعد ہم اس گھر میں آئے۔ یہ میرے پاس انتہائی خوش قسمت ترین ہستیاں موجود ہیں الحمدللہ۔ ان کا نام ہے محترم جناب یہ نبیل احمد صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے انہوں نے تقریباً کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے اللہ نے ان پہ کرم کر دیا، اور اللہ پاک نے انہیں ایمان کا نور دے دیا۔ یہ ماشاءاللہ مسلمان ہوئے، یہ نبیل صاحب ہیں۔ انہوں نے پھر اپنے گھر کے اندر محنت کی۔ یہ میں اس علاقے کے اندر بہت بار آ چکا الحمدللہ، تقریباً کوئی 25-30 دفعہ میں اس علاقے میں آیا۔ میں ڈور ٹو ڈور گیا، لوگوں سے ملاقاتیں کی، ختم نبوت کا مبارک پیغام کلام ان تک پہنچایا۔ الحمدللہ اس علاقے کے لوگوں میں موٹیویشن انہیں کریٹ کی، اس علاقے کے لوگوں میں ختم نبوت کی محبت پیدا کی۔ اس بھائی کو نبیل احمد صاحب کو علاقے کے لوگوں نے ماشاءاللہ سمجھایا، قائل کیا، اور یہ ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، اپنے گھر میں محنت کی۔ یہ ان کی والدہ محترمہ ہیں، ان کا نام ہے رخسانہ سلیم صاحبہ۔ یہ پیچھے سے لاہور سے ہمارے قریب ایک علاقہ ہے ہانڈو گجر، اس گاؤں سے ہی بلونگ کرتی ہیں، ان کے آباء و اجداد وہیں کے تھے۔ یہ ان کے ہسبینڈ ہیں، ان کا نام ہے محترم جناب سلیم احمد ناصر صاحب۔ اللہ نے آج اس فیملی پہ کرم کیا، میں ان کے گھر میں آیا، میں نے ان کو قادیانی کتابوں سے حوالے دے دے کے مرزا قادیانی کذاب کا کذاب ہونا، دجال ہونا، جھوٹا ہونا، اور اس کا انتہائی بدترین کافر اور مرتد ہونا میں نے ان کی کتابوں سے ان پوری فیملی کو دکھایا۔ بلکہ پیچھے ان کا ایک اور بیٹا بیٹھا ہے، ان کا نام محترم جناب کاشف سلیم صاحب ہیں۔ یہ بھی ماشاءاللہ آج انہوں نے ہماری باتیں سنی۔ تمام گفتگو کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے، ہم مرزا قادیانی کذاب پہ لانتیں بیچتے ہمیں مسلمان کریں۔ بلکہ مجھے ماں جی نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے بڑے عرصے سے خوابوں کے اندر بڑے بڑے ایسے اشارے دے رہا تھا، مجھے بڑے بڑے مبارک قسم کے خواب آتے جن میں اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز پہ بار بار لے کے آتا کہ تم ہدایت کی طرف آؤ، تم سچائی کی طرف آؤ، تم باطل نظریات کو، گمراہی کو چھوڑ دو، اسلام ہی فقط کائنات کے اندر ایک ہی دین سچا ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ کہا مجھے بار بار خوابیں ملی آئیں، اور انہوں نے ان کے منہ سے نکلے الفاظ، انہوں نے کہا کہ آج میری وہ خوابوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ان کی تعبیر آپ کو بنا دیا، آپ میرے گھر میں چل کے آئے، پہلے اللہ نے میرے بیٹے کو مسلمان کیا، پھر آج اللہ نے میرے دل کی گرہیں کھول دیں اور مجھے ایمان کا نور دے دیا۔ مجھے بات سمجھ آ گئی۔ میں مرزا قادیانی کذاب پہ ان کے خاوند نے کہا، ان کے دوسرے بیٹے نے کہا کہ ہم سب اپنی فیملی سمیت مرزا قادیانی کذاب پہ لانتیں بھیجتے ہیں، ہمیں مسلمان کریں۔ میں اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے صرف چند باتیں پیش کروں گا کہ میں نے ان کو ایسا کیا دکھایا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان باتوں کا پتہ ہی نہیں، ہم نے زندگی بھر کبھی یہ باتیں نہیں سنی، جو باتیں آپ نے ہمیں قادیانی کتابوں سے ہی دکھائیں۔ میرے پاس یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر اس کی 19 ہے، لکھنے والا ہے مرزا قادیانی کذاب۔ اس کے اندر اس نے کیا کیا کہ نعوذ باللہ اس نے حضرت نبی پاک حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے نبی پاک سے نعوذ باللہ بڑھنے کا دعویٰ کیا۔ اس کا پیج نمبر ہے 183۔ اس میں کہتا ہے کہ اس کے لیے، یعنی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا، اور کہا میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا کب کیا اب تو انکار کرے گا؟ کہا کہ نعوذ باللہ میں نبی پاک سے بڑھ گیا، کیونکہ نبی پاک کے لیے صرف چاند کے خسوف کا اللہ نے اظہار کیا، میرے ذریعے سے اللہ نے نعوذ باللہ کہا کہ چاند اور سورج دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں میری نعوذ باللہ میری نبوت کو پھیلایا۔ استغفر اللہ۔ کہتا ہے اب بھی تو انکار کرے گا؟ پھر یہی کتاب ہے، اسی کتاب کے آگے چل کے اس نے کیا کیا کہ نعوذ باللہ اس نے اس کتاب کے اندر ہے یہ جی، اس کے اندر پیج نمبر ہے 438-35۔ اس میں اس نے نعوذ باللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو شرابی کہا میں ایک دفعہ مجھے کسی دوست نے یہ صلاح دی کہ ذیابیطیس کے لیے میں افیون مفید ہوتی ہے، بس الات کی غرض سے مذائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے۔ میں نے جواب دیا کہ یہ آپ نے بڑی مہربانی کی، ہمدردی فرمائی، لیکن اگر میں ذیابیطیس کے لیے افیون
کھانا یعنی کہ افیم کھانا شروع عادت ڈال دوں تو ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا اور دوسرا افیونی۔ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا کہ پہلا مسیح عیسیٰ علیہ السلام شرابی تھا۔ ناظرین، جو اللہ تعالیٰ کے نبی کو عیسیٰ علیہ السلام کو شرابی کہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، میں نے ان کو بتایا کہ یہ کائنات کا بدترین کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ ان کو بات سمجھ آ گئی۔ پھر میں نے ان کو ایک اور کتاب دکھائی، میرے پاس کی روحانی خزائن جلد نمبر 17 ہے، لکھنے والا مرزا غدنی کذاب ہے۔ اس میں اس نے حضور نبی پاک تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے یہ حضا سرائی کی۔ کہتا ہے تم خوب توجہ کر کے سن لو کہ اب اس میں محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں ہے، یعنی کہ جلالی رنگ میں اب کوئی خدمت باقی نہیں رہی، کیونکہ مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا۔ سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں، کہتا ہے نبی پاک سورج تھے اور سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں، اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ احمد کے رنگ میں ہو کر میں ہوں۔ کہا نعوذ باللہ، نبی پاک کا زمانہ بیت گیا، نبی پاک کا دور چلا گیا، گزر گیا۔ نبی پاک سورج تھے اور سورج کی کرنوں کی برداشت نہیں، میں چاند ہوں، اب چاند کی ٹھنڈی روشنی چاہیے۔ کہا کہ نعوذ باللہ، میں نے ان کو بتایا کہ جو بندہ نبی پاک کے بارے میں یہ کہے کہ ان کا زمانہ بیت گیا، میرا زمانہ ہے، یہ مسلمان ہے، کافر ہے۔ ان کے دل سے نکلا کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، یہ بدترین کافر ہے۔ ناظرین محترم، یہ ساری کتابیں، سارے حوالے میں نے ان کے سامنے پیش کیے، بلکہ یہ کتاب کے اندر اس نے استغفر اللہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے بہت سی گستاخیاں کی۔ اس میں یہی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 442۔ اس کے اندر اس نے کہا، کہتا ہے پس اے عزیزو، تم نے وہ وقت پا لیا جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے، اور اس شخص کو یعنی کہ مسیح موعود، یعنی کہ مرزا غدنی مجھے مسیح موعود کو تم نے دیکھ لیا، جس کے دیکھنے کے لیے بہت سے پیغمبروں نے بھی خواہش کی تھی۔ نعوذ باللہ، کہا کہ میں وہ مرزا غدنی ہوں، میں وہ نبی ہوں، وہ رسول ہوں جسے دیکھنے کے لیے دیگر بڑے بڑے انبیاء نے بھی خواہش کا اظہار کیا، کاش میں ان کو دیکھ سکوں۔ یہ تمام کتابیں، پھر میں نے ان کو یہ دکھایا، میرے پاس ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن جلد نمبر 18، لکھنے والا یہی مرزا غدنی کذاب ہے۔ یہ تمام کتابیں ناظرین قادیانیوں کی مشہور ویب سائٹ ہے alislam.org، اس میں یہ کتابیں موجود ہیں۔ اس کتاب کے اندر اس نے نعوذ باللہ حضور نبی پاک کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ ایک انتہائی بڑے کفری عقیدے کا اظہار کیا۔ اس میں کہتا ہے میں بروزی طور پر وہی خاتم الانبیاء ہوں، کہتا ہے خاتم الانبیاء میں ہوں، خاتم النبیین میں ہوں، کہتا ہے اور خدا تعالیٰ نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا، اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا۔ یہی کتاب کے آگے چل کے لاسٹ پیج پہ کہتا ہے، اس رسالے کے کہتا ہے مجھے بروزی طور پر نعوذ باللہ رسول بنایا، اسی بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا، مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان میں نہیں ہے بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا۔ پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی بلکہ محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی۔ نعوذ باللہ، اس نے کہا میں دنیا میں جو آیا نبی بن کے آیا، رسول بن کے آیا، کوئی نیا نبی نہیں ہوں۔ کہا نعوذ باللہ میں محمد رسول اللہ کا وجود ہوں کہ محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی۔ غرض کہ میں نے یہ تمام قادیانیوں کے، مرزا غدنی کذاب کے بدترین کفریات اپنی ماں جی کے سامنے، ان انکل کے سامنے، ان بھائیوں کے سامنے پیش کیے۔ انہوں نے کہا جی آج ہمیں سمجھ آ گئی ہے، ہم مرزا غدنی کذاب پہ لانتے بیچتے ہیں، ہمیں مسلمان کریں۔ اس علاقے میں ہمارے بھائی ماشاءاللہ ابو بکر تابش صاحب ہیں، بھائی ابو بکر صاحب یہ ماشاءاللہ بڑے مشہور و معروف نعت خواں ہیں، یہ دیگر ساتھی بیٹھے ہیں، امتیاز بھائی ہیں، یہ تمام ان کی ماشاءاللہ یہ گروپ ہے۔ ان لوگوں نے آج ان سے ملاقات کروانے میں بڑا ہی بنیادی کردار ادا کیا۔ میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بھائیوں کو ختم نبوت کے لیے مرتے دم تک قبول کیے رکھے، آمین ثم آمین۔ ابھی میں ان کو کلمہ پڑھاتا ہوں جی، الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی گھڑیاں ہیں اور بڑی ہی قبولیت کا وقت ہے۔ میں ماں جی یہ پکڑیں، میں جیسے کلمہ پڑھوں گا آپ نے اس کو ساتھ آپ تمام احباب نے، ویسے آپ بھی دہرائیے گا، آپ نے بھی جیسے پڑھوں گا آپ نے ساتھ پڑھنا ہے۔